السلام علیکم دوستو دین اسلام یہ عبادات پر مشتمل ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے دین کو سیکھنے والوں پہ بھی اتنا مہربان ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ ہم نے دین پہ چلنا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ماننا ہے، اور دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو ماننا جو کہ ضروری ہے، کمپلسری ہے، ابلیگیٹری ہے، تو اس کو ماننا، یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کار ثواب بنایا، یعنی اس پہ ہمیں نیکیاں دیتا ہے، اور اگر نہ مانے تو غصہ ہوتا ہے۔ دوستو، تو جس چیز میں ہمیں نیکیاں بھی مل رہی ہیں، یعنی ایک حکم ہے، اس کو ہم مان رہے ہیں، تو اس حکم کو ماننے کا طریقہ سیکھنے پر بھی نیکیاں مل رہی ہیں۔ اب دیکھیں، تیمم، غسل کے بارے میں تو ہم نے آپ کو بتا دیا۔ اب تیمم کا وعدہ تھا، تو تیمم کے باب پر بھی بات کرتے ہیں کہ جیسے کہ حدیث شریف میں ہے کہ جس نے علم کا ایک باب سیکھا اس کو 1000 نفل عبادت جتنا ثواب ملتا ہے۔ تو 1000 نفل عبادت یعنی 1000 نفل رکعتیں اگر ہم یہ پڑھیں تو کتنا وقت لگتا ہے اس کے اوپر۔ اس کی جتنی نیکیاں ہیں وہ علم کا ایک باب یعنی چیپٹر، اس کو سیکھنے میں آپ کو ملتی ہیں۔ تیمم کا جو چیپٹر ہے یہ تو بہت ہی چھوٹا چیپٹر ہے، اس پہ بھی 1000 نفل نماز جتنا ثواب اگر ہمیں ملے تو ہم اللہ تعالیٰ کے اس کرم اور اس مہربانی، اس کا ہم کیسے جواب دیں؟ یہی کہ ہم سجدہ شکر ادا کریں کہ ہمیں گھر بیٹھے علم کا باب مل رہا ہے۔ دوستو، اسی طرح سے ہم نے کھانا کھانے کے آداب، وہ بھی ہم نے اس پہ ویڈیو بنائی۔ اسی طرح سے ہم پانی پینے کے بھی ہم آداب پہ ویڈیو بنائیں گے۔ تو یہ سارے علم کے باب میں آتے ہیں۔ دوستو، ہمارے لیے دعا کیجیے گا، بس صرف آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے تاکہ اللہ تعالیٰ مجھ غریب اور حقیر بندے سے راضی ہو جائے، بس اتنی سی بات ہے۔ دوستو، چلو شروع کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جب تم وضو یا غسل کی حاجت میں پانی کے استعمال سے معذور ہو، یعنی اگر کوئی الرجی ہے، کوئی بیماری ہے، یا ایسے ہے کہ آپ کو پانی میسر نہیں ہے، میلوں تک پانی کے آثار نہیں ہیں، اور آپ کو پانی کی حاجت ہے اپنی جنابت کو دور کرنے کے لیے، تو اگر آپ کا وضو نہیں ہے اور نماز کا وقت ہو چکا ہے اور پانی کا کہیں کوئی شائبہ تک نہیں ہے، یا پھر وہاں آپ اپنی بیماری کی وجہ سے پانی استعمال نہیں کر سکتے، اپنے بدن کو لگا نہیں سکتے، تو آپ تیمم کر لیں۔ یعنی یہ اللہ تعالیٰ کا ہمیں تعلیم دیتے ہیں کہ اگر ایسی حالت ہو جائے تو آپ تیمم کریں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب ہم پانی نہ پائیں تو زمین کی خاک ہمارے لیے پاک کرنے والی بنائی گئی ہے، یعنی جو زمین کی جو یہ مٹی ہے، یا اگر زمین کی جو ریت ہے، یا زمین کے جو پتھر ہیں، تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب پانی نہ پائیں آپ لوگ
तो जमीन की खाक हम सब के लिए पाक करने वाली बनाई गई है। तो दोस्तों, तयम्मुम में 3 फर्ज हैं, यानी अगर इन 3 फर्जों में एक भी छूट गया तो हमारा तयम्मुम नहीं होगा। वो 3 फर्ज जो हैं, वो जो कंपल्सरी चीजें हैं, वो ये हैं। नंबर 1, नियत करना, यानी अगर हम जनाबत में हैं, हमें गुस्ल की हाजत है जनाबत से पाकी के लिए, तो हम जनाबत से पाकी की नियत कर लें। या अगर हमें वुजू के लिए तयम्मुम की ज़रूरत है तो हम उसकी नियत कर लें। तो सबसे पहले जो कंपल्सरी चीज़ है, जो फ़र्ज है, वो है नियत करना। दूसरा जो फ़र्ज है वो है दोनों हाथ पाक मट्टी या पत्थर पर मारकर मुंह पर फेरना। ये दोनों हाथों की जो हथेलियां हैं, इन्हें हम पाक मट्टी या पत्थर पे मारें और उसके बाद उसे अपने चेहरे पे, कामिल चेहरे पे ये हम फेर दें। ये दूसरा ऑब्लिगेटरी कंपल्सरी चीज है, फर्ज है। नंबर 3, दोबारा दोनों हाथ मट्टी या पत्थर पर मारकर दोनों हाथों को कोहनियों समेत मलना। ये तीसरा जो फर्ज है वो ये है कि दोबारा, यानी मुंह पे तो फेर लिया ना, तो उसके बाद फिर जमीन पे या पत्थर पर हमने दोनों हाथों की हथेलियों को मारना है और फिर दोनों हाथों को कोहनियों समेत मलना है, यानी उन हथेलियों से हमने मलना है। अच्छा, अब इसकी जो सुन्नतें हैं वो ये है। नंबर 1, बिस्मिल्लाह कहना। नंबर 2, हाथों को जमीन पर मारना। नंबर 3, हाथों की उंगलियां खुली रखना। नंबर 4, ज्यादा मट्टी लग जाए तो हाथों को झाड़ना, इस तरह के एक हाथ के अंगूठे की जड़ को दूसरे हाथ के अंगूठे की जड़ पर मारना। दाढ़ी और हाथों की उंगलियों का हिलान करना। ये दोस्तों तयम्मुम में सुन्नत है।